دوستوں 2020 میں کرونا کے حملے کے بعد پوری دنیا ایک دفعہ رک سی گئی۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں سب کچھ بند ہو گیا اور پوری دنیا کے طلباء کی گریجویشن تقریب منسوخ کر دی گئی۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یوٹیوب بھی میدان میں آیا اور مئی 2020 میں دنیا بھر کے طلباء کے لیے ورچوئل گریجویشن تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوٹیوب نے اس تقریب کی میزبانی خود کی۔ اس بڑے ایونٹ کے آغاز میں دنیا کی کچھ بڑی سیلیبریٹیز نے بھی تقریر کرنی تھی، جن میں سابق امریکی صدر باراک اوباما اور ان کی بیوی میشیل اوباما، لیڈی گاگا، ملالہ یوسفزئی اور کورین پاپ گروپ BTS شامل تھے۔ دوستوں 2020 میں BTS کا اس فہرست میں آنا کوئی بڑی بات نہ تھا۔ شاید شہرت کے لحاظ سے یہ گروپ ان سب مشہور شخصیات سے کہیں آگے تھا۔ BTS نے 2013 میں کورین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھا اور اگلے 7 سالوں میں BTS نے جو اعزاز اور پہچان حاصل کی، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس گروپ نے جنوبی کوریا اور دنیا کے دوسرے بڑے ملکوں میں کئی ایوارڈز جیتے اور کئی میوزک ریکارڈ بھی بنائے۔ BTS جنوری 2020 میں گریمی میں پرفارم کرنے والا پہلا جنوبی کوریائی بینڈ بن گیا۔ اگرچہ کوریا میں پاپ میوزک سن 1990 کی دہائی میں ابھرا تھا، تاہم اس کی ابتدا دوسری عالمی جنگ میں ملتی ہے، جب جزیرہ نما کوریا میں تعینات امریکی فوجی امریکہ سے یہاں پاپ میوزک لائے۔ 1990 کی دہائی میں کورین پاپ میوزک نے ایک الگ شکل اختیار کر لی۔ یہ پاپ میوزک امریکی اور یورپ کے پاپ میوزک سے تھوڑا بہت ملتا جلتا تھا، خصوصاً ہپ ہاپ، ریپ، راک اور جیز۔ کورین پاپ نے سیو تائجی اینڈ بوائز کے دور میں کافی عروج حاصل کیا۔ سن 2005 میں بینگ سی ہیوک نے بگ ہٹ انٹرٹینمنٹ کمپنی بنائی، یہاں سے BTS کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ یہ بینڈ 7 لڑکوں پر مشتمل تھا، جن میں جنگوک، وی، جیمن، سوگا، جن، نیم جون اور جے ہوپ شامل تھے۔ BTS نے 2013 میں بگ ہٹ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اپنی پہلی البم ٹو کول فار اسکول ریلیز کی۔ اس کے بعد US بلبورڈ 200، دا موسٹ بیوٹیفل مومنٹ ان لائف پارٹ 2، دا موسٹ بیوٹیفل مومنٹ ان لائف ینگ فار ایور اور ونگز نے BTS کی دنیا بھر میں ساکھ قائم کرنے میں کافی مدد کی۔ BTS کا ونگز البم جنوبی کوریا میں 10 لاکھ کاپیاں فروخت کرنے والا پہلا البم بن گیا۔ 2017 کے بعد BTS کوریا میں دھوم مچانے کے بعد انٹرنیشنل میوزک مارکیٹ میں آ گیا۔ اس بینڈ نے امریکہ میں کئی ریکارڈ توڑے اور یہ بینڈ ریکارڈنگ انڈسٹری ایسوسی ایشن آف امریکہ کی طرف سے اپنے گانے مائک ڈراپ کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا پہلا کورین بینڈ بن گیا۔ اس کے بعد سن 2018 میں BTS نے اپنے اسٹوڈیو البم لو یور سیلف ڈیئر، لو یور سیلف آنسر، میپ آف دا ساؤل 7 اور 2020 میں بیٹلز جیسے نمبر 1 البم دینے کے بعد BTS دنیا کا سب سے تیزی سے شہرت حاصل کرنے والا بینڈ بن گیا۔ گاؤن میوزک چارٹ پر 2 کروڑ سے بھی زیادہ البمز فروخت کرنے کے بعد BTS نے جنوبی کوریا کی تاریخ کے تمام میوزک ریکارڈ توڑ دیے۔ BTS بینڈ اب انٹرنیٹ کے 25 بااثر افراد اور دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ BTS نے YouTube پر بھی کئی ریکارڈ توڑے، جن میں BTS کا 20 اگست 2020 کو ریلیز ہونے والا گانا ڈائنامائٹ ہے، جس کو صرف 24 گھنٹوں میں YouTube پر 100 ملین سے بھی زیادہ بار دیکھا گیا۔ اس سے پہلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ویوز والا ریکارڈ BTS کے اپنے پاس ہی تھا۔ BTS بینڈ کے کئی گانے ایسے ہیں جن کے YouTube پر 1 بلین سے بھی زیادہ ویوز ہیں۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔